یقیناً گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کثرت گناہ کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، لہٰذا ہدایت کی کوئی بات دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ بھی نہ کرے تو مسلسل دل پر سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے دل سے اپنی محبت نکال لیتا ہے، اور پھر ایسے انسان کے دل میں مال و دولت، عزت و شہرت، حرص و حویث، خواہشات نفس کی محبت، شہوات کی محبت، گھروں گاڑیوں، اولادوں، ازواج و زر، زمین کی محبتیں تو مضبوطی سے جڑ پکڑ جاتی ہیں، مگر اللہ رب العزت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی رضا کی تڑپ، اس سے ملاقات کا شوق، اس کی مغفرت کی جستجو اور اس کی جنت کے حصول کی چاہت مان پڑ جاتی ہے، اور فکر آخرت کی جگہ دنیا ہی کے غم دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں فرماتا اور انہیں دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ ہر ایسے دل سے اپنی محبت نکال لیتا ہے کہ جس دل میں دنیا کی حقیر محبتیں بس جاتی ہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ کی محبت گناہوں سے آلودہ دلوں میں نہیں سما سکتی۔ جبکہ آج بنی آدم کو محبت ہے تو فقط اپنے خوابوں سے، محبت ہے تو اپنے گھروں سے، محبت ہے تو اپنے فیوچر سے، اپنی نت نئی گاڑیوں سے، اپنے بچوں کو دیار غیر بھیجنے سے، محبت ہے تو امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی اور کینیڈا کے ویزوں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ سے محبت میں بڑے ہی شدید ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جھنجھوڑ کر بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر تم خود کو ایمان والے سمجھتے ہو تو ذرا اپنے گریبانوں میں تو جھانک کر دیکھو کہ تمہارے دلوں میں بستا کون ہے۔ اور جب انسان اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے تو پھر پرواہ نہیں، چاہے انسان جنگلوں میں رہے، ویرانوں بیابانوں میں رہے، دشت و صحرا میں رہے، خلوت میں رہے، جلوت میں رہے، پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو، اور سر پر چھت ہو یا نہ ہو، زمانہ خفا ہو یا راضی ہو، فقط ایک اللہ کی محبت اسے ہر ہی حال میں پرسکون رکھتی ہے، مطمئن رکھتی ہے، اور ہر ایک سے بے نیاز رکھنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، پھر خواہ وہ محلوں میں رہنے والا ہو، سونے کا نوالا کھانے والا ہو، بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں گھومنے پھرنے والا ہو، کروڑوں کا بزنس چلانے والا ہو، بیٹوں بیٹیوں والا ہو، آگے پیچھے نوکر چاکر رکھنے والا ہو، اس سب کے باوجود اس کے نرم بستر اسے پرسکون نیند دینے پر قادر نہیں، اسے سکون قلب کہیں نہیں میسر آتا، اس کی فکرات کی کوئی انتہا نہیں۔ غرض جس سکون کی جستجو میں اس نے یہ قلعہ نما گھر اور محل بنا ڈالے، وہ سکون تو اسے وہاں میسر ہی نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے وہ سکون جس کی ہر بنی آدم کو جستجو اور تلاش ہے، اس کے بارے میں علل اعلان فرما دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون تو اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ یعنی گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ چیزوں سے لذت، ذائقہ اور برکت اٹھا لیتا ہے اور دلوں کو بے سکون اور بے قرار کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس مادہ پرستی کے دور میں اگر آپ کو کوئی پرسکون اور مطمئن نظر آئے گا تو یقیناً یہ فقط وہی ہوگا کہ جس کا تعلق باللہ، تعلق بالقرآن اور تعلق بالعباد الرحمن مضبوط ہوگا، کیونکہ یہی اہل اللہ ہیں، یعنی اللہ والے ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں۔ تو سوچیں ذرا کہ اللہ اپنے کنبے والوں کو بھلا کیسے بے سکون ہونے دے گا؟ کیا وہ ان کے غموں اور دکھوں کے لیے کافی نہ ہو جائے گا؟ یقیناً اللہ کافی ہو جائے گا۔ کثرت گناہ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق عبادت چھین لیتا ہے۔ کسی عبادت کے بارے میں تشبیہ نہیں دی گئی کہ بغیر سر کے انسان، ہم نے دنیا میں کتنے ہی بغیر آنکھ، کان، ناک، دانت، زبان اور بغیر ہاتھ پاؤں کے انسان دیکھے ہوں گے، مگر ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جس کا دھڑ تو ہو مگر اس پر سر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے، یعنی جسم سے روح کا تعلق تبھی بنا رہے گا جب اس پر سر بھی موجود رہے گا۔ اسی طرح بندے کا اپنے رب سے تعلق تبھی جڑا رہے گا جب وہ نماز ادا کرتا رہے گا، یعنی اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، اور سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔
اور اسی طرح اللہ سے تعلق توڑنے کا سب سے آسان طریقہ ترک نماز ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی گورنر مقرر کرنا ہوتا تو چھپ کر اس کی نمازوں کی پابندی دیکھتے، یعنی اچھے لوگوں کے چناؤ کے لیے کسوٹی نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع ہوا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب خود بے ہوش ہو گئے اور طبیب سمجھ نہ پائے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ، تو ایک صحابی نے جا کر آپ کے کان میں حی علی الفلاح پکارا تو آپ نے فکر نماز میں آنکھیں کھول دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو سلام پھرنے پر نماز کہتی ہے، اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور جو شخص نماز کو بے پرواہی سے ادا کرتا ہے تو سلام پھرنے پر نماز کہتی ہے، اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اس ویل اور بربادی کی وعید ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جو بے نمازی تو نہیں مگر اپنی نمازوں میں غفلت یعنی لاپرواہی برتتے ہیں، یعنی ایسے نمازیوں کے سر تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر ان کے دل نہیں جھکتے۔ جو میں سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی نماز تو خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کا بن کر پڑھنی تھی، مگر اس نماز سے اللہ کیسے راضی ہوگا جس نماز میں پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کے ہر ہی بت کی محبت بسیرا کیے ہوئے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحش اور بری باتوں سے۔ صدق اللہ، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ مگر بدقسمتی ہے ہمارا حال یہ ہے کہ آج پاکستان میں تقریباً 97% لوگ بے نمازی ہیں، اور جو 3% نمازی ہیں ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ خیر، نماز نہ پڑھنے والے تو دار اسلام ہی سے خارج ہیں، کیونکہ آپ سے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق ترک نماز ہے۔ مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ان کی آدھی انچ کی آنکھ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، ان کی ایک چھٹانگ کی زبان کو ان کی نماز کنٹرول نہیں کر پا رہی، ان کی نمازیں ان کے دماغ کے منفی خیالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، ان کی نمازیں ان کے اخلاق، ان کے رویوں، ان کے معاملات اور ان کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، ان کے سود اور فحش کام اور حرام نہیں چھڑوا پا رہی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کروا پا رہی، موبائل اور ٹی وی پر گندا مواد اور فحش چیزیں دیکھنا نہیں رکوا پا رہی، تو پھر جان لیجئے اور دلوں کو تھام لیجئے کہ اللہ نے تو حق اور سچ ہی فرمایا ہے کہ کوئی شک نہ کرنا کہ بے شک نماز بری اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم صحیح خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے اور نماز ہمارے اندر سے ان گناہوں اور برائیوں کو دور نہ کر پاتی۔ خیال کریں کہ ہماری نمازیں کہیں وہ نمازیں نہ شمار ہو جائیں کہ جن کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ ایسی نمازیں لپیٹ کر نماز پڑھنے والوں کے منہوں پر مار دی جائیں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیے، یہ تو تھا نماز پڑھ کر بھی خسارے میں رہنے والوں کا معاملہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ جو کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ سکتے یا نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، حالانکہ وقت بنانے والا بھی اللہ، وقت کو چلانے والا بھی اللہ، واقعہ معراج میں وقت کو ٹھہرانے والا بھی اللہ، زندگیوں میں اچھا اور برا وقت لانے والا بھی اللہ اور زندگیوں سے برا وقت نکالنے والا بھی اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، اور وہی اللہ ہی تو ہے جو ہنساتا ہے اور وہی تو ہے جو رلاتا ہے، یعنی خوشیاں اور راحتیں دے کر ہنسانے والا بھی اللہ ہے اور دکھ تکلیفیں دے کر آزمانے والا بھی اللہ ہے۔ أَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، جو تمہیں امیر کرتا ہے اور وہی اللہ ہی تو ہے جو تمہیں غریب کرتا ہے۔ اختیارات دیکھیے اللہ رب العزت کے، اس نے ہنسانے کے لیے ہونٹوں کو پھیلا دینے کا اختیار بھی کسی انسان کو نہیں تھمایا، امیری غریبی بانٹنا بھی اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ سوچیے، درخت کی شاخ سے لٹکا بے جان زر پتا بھی ٹوٹ کر گر جانے کے لیے اپنے پروردگار کے حکم کا منتظر رہتا ہے، اور آج کا بدبخت اور نادان انسان کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی اللہ رب العالمین کے آگے بھلا کیا مجال کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل جیسے بڑے بڑے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اور بادل اس کی نافرمانی نہیں کرتے، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، پہاڑ، درخت، شجر، حجر، زمین اور کھیتیاں اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ٹھاٹھے مارتے سمندروں کو جو لگام دیتا ہے وہ اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز کا سایہ بھی جس کے آگے جھکنے کا پابند ہے وہ اللہ ہے، پہاڑوں کو جو جمائے رکھتا ہے وہ اللہ ہے، ہواؤں کو جو کبھی آہستہ کبھی تیز اور کبھی طوفان کی شکل میں چلاتا ہے وہ اللہ ہے۔ سوچیں، ہوائیں اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی، بارشیں اس کے حکم کے بنا برس نہیں سکتی، موسم بدل نہیں سکتے، آسمان اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتے، سورج چاند کی جگہ اور چاند سورج کی جگہ نکل نہیں سکتا،
پتے اس کے حکم کے بغیر جھڑ نہیں سکتے، بیج زمین کے اندر پھٹ نہیں سکتے، تو پھر جس بااختیار اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس قدرتوں کے مالک کے سامنے بھلا اس 5-6 فٹ انسان کی کیا حیثیت۔ اسے اپنے بندوں کو اپنے آگے جھکا لینے کا ہنر بہت خوب آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کثرت گناہ کی وجہ سے انسان سے توفیق عبادت ہی چھین لیا کرتا ہے، انٹل انلیس بندہ اقرار جرم کے ساتھ تائب ہو کر اس کی طرف پلٹ نہ آئے۔ یاد رکھیں، گناہوں کے سبب دل سخت ہو جاتے ہیں اور توفیق عبادت سلب ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے، اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق چھن جایا کرتی ہے، سجدوں میں لطف نہیں آتا، قرآن پڑھنے، سننے اور سمجھنے میں دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بھی سکینت نہیں ملتی، نصیحت و ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، توحید کا ذکر سن کر سینہ گھٹ جایا کرتا ہے، نیکیوں کے کاموں کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ جس دل میں اللہ کی محبت بھرنی تھی وہ دل تو پہلے ہی گناہوں سے بھرا پڑا ہے، تو پھر اللہ کی محبت کہاں گناہوں سے غبار آلود دلوں میں سمائے گی۔ جو آنکھیں گناہ دیکھنے کی عادی ہوں وہ آنکھیں قرآن کی حکمتیں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ جو قرآن لغویات اور جھوٹ سننے کے عادی ہوں وہ کان بھلا کیسے کلام حق اور فرمان رسول سن سکتے ہیں؟ وہ زبانیں جو چغلیوں، بہتانوں اور غیبتوں کو بیان کرنے کی عادی ہوں وہ زبانیں بھلا کیسے حق بیان کر سکتی ہیں؟ وہ ہاتھ بھلا کیسے کلام حق کو تھامیں گے جو ہاتھ بارے گناہ اٹھانے کے عادی ہوں؟ وہ دل بھلا کیسے اللہ کی محبت میں شدید ہوں گے جن کے دلوں میں حب دنیا بستی ہو؟ مغرب میں فلاح ڈھونڈنے والوں کو بھلا کیسے معلوم ہو کہ فلاح حی الفلاح میں ہے اور حی الصلاح میں ہے؟ اور وہ قدم بھلا کیسے صراط مستقیم پر چلیں جو صراط جحیم پر چلنے کے طالب ہوں؟ اور وہ دل بھلا کیسے سکون پائیں کہ جنہیں معلوم ہی نہ ہو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ جان لیجئے یہ وجوہات ہیں توفیق عبادات چھن جانے کی۔ ہم نے جانا کہ گناہوں کی کثرت دلوں کی سختی کا باعث بن جاتی ہے اور دلوں کی یہ سختی ہدایت اور عبادات سے محرومی کا باعث بنتی ہے۔ غور کیجئے کہ ایک سوکھی اور بنجر زمین کی سطح پر آپ خواہ کتنا ہی قیمتی اور اعلیٰ نسل کا بیج کیوں نہ پھینک دیں، مگر زمین کے خشک، چٹی اور بنجر ہونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ نسل کا بیج جڑ نہیں پکڑ سکے گا اور اچھے پھلوں کا باعث نہیں بن سکے گا۔ بالکل اسی طرح اگر گناہوں کے سبب ہمارے دل سخت اور بنجر ہوں گے تو اعلیٰ نسل کے ایمان کا بیج ہمارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑ سکے گا اور کوئی عمل صالح کا بوٹا نہیں نکل سکے گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، ہدایت کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دھو ڈالے تاکہ ان دلوں کے اندر اللہ کی محبت سما جائے۔ آمین یا رب العالمین۔